ساتھ دیں انشاءاللہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کی اور اولیاء کرام کی باتیں ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نشیمن پہ نشیمن اس قدر آباد کرتا جاؤ، نشیمن پہ نشیمن اس قدر آباد کرتا جاؤ، یہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار رم، تاج تار حرم، نو بہار شفاعت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کی مدح و ستائش امام عشق و محبت، قاطع شرک و بدعت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اس نبی کی تعریف میں اپنے مقدس سلام کے اندر فرماتے ہیں وہ نبی جس کا ماتھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی کی جس کی آنکھیں مبارک جس طرف پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی کی جس کی زبان اقدس، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی کی جس کے کانہائے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی کہ جس نبی کی مدح و ستائش میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جس کا ماتھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، وہ نبی کی جس کے دستہائے اقدس ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی کی جس کا شکم مبارک کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، زمین پر اس نبی کی حکومت، آسمان کی بلندی پر اس نبی کی حکومت، چاند و سورج پر اس نبی کی حکومت، ستاروں کی جھلملاہٹ پر اس نبی کی حکومت، برگ و ثمر پر اس نبی کی حکومت، خشک و تر پر اس نبی کی حکومت، الغرض پوری کائنات پر اس نبی کی حکومت۔ اور انکساری کا عالم یہ کہ جو کی روٹی کھائیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ اسی رسول اعظم نبی دو عالم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ دل نواز میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض و معروض سے قبل کچھ لوگوں کی فرمائش پر میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔
یہ بہت بار میں پڑھ چکا ہوں، آپ اس سے پہلے بھی سنے ہیں لیکن زیادہ دن ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ نعت پڑھ دیجئے گا ایک بار۔ میں نے کہا بالکل پڑھ دیں گے۔ سماعت فرمائیں، عشق و محبت کی بات ہے اور محبت نبی کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے۔ شاعر بڑے اچھوتے انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنگناتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ چاہے، عشق کے رنگ میں رنگ چاہیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار۔ عشق و محبت کی بات ہے، سماعت فرمائیں گے حضرات۔ عشق کے رنگ میں رنگ چھائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار۔ ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی، اور کہاں ہم سا گنہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قادری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہوں کے پختون، بلوچی ہوں کے پنجاب کے، گجرات کے، نیپال کے، سندھی ہو کے میمن، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اسے نہیں کوئی سروکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون، بلوچی ہو کے پنجاب کے، گجرات کے، نیپال کے، سندھی ہو کے میمن، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اسے نہیں کوئی سروکار۔ کیوں کہ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے، قدموں میں جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، چشتی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور حضرات بڑا پیارا شعر سماعت فرمائیں گے کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ شہنشاہ سمرقند و بخارا نے اپنے محبوب کے اوپر عاشق ہو کر سمرقند و بخارا دے دیا تھا۔ کیوں؟ اس کے محبوب کے رخسار پر ایک دل تھا، اس دل نے اس کا دل چھین لیا، مجبور ہو کر بے ساختہ اس نے سمرقند و بخارا دے دیا کہ جا، چاہے تو اسے حکومت کر اس پہ، چاہے اسے بیچ کے کھا لے۔ یہ تو دنیا کے چاہنے والوں کی تاریخ ہے، یہ تو دنیا کے عاشق و معشوق کی تاریخ ہے، یہ تو دنیا کے محبوب و محب کی ہسٹری ہے، یہ اپنیاس ہے دنیا کے محبت کرنے والوں کا۔ لیکن آؤ اپنے محبوب حقیقی سرکار مدینہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ جب نبی کے تاریخ پنے کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا یہ ہے کہ نبی کے دیوانوں نے اپنے نبی کے اوپر صرف مال و دولت ہی نہیں، صرف اپنی پراپرٹی ہی نہیں، صرف اپنا جائیداد ہی نہیں، صرف اپنا دھن و دولت ہی نہیں، صرف روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ نبی کے دیوانوں کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ جب نبی کے غلاموں پر آ پڑی ہے تو غلامان نبی نے اپنے نبی کے اوپر اپنا سر بھی نثار کر دیا ہے۔ میدان بدر کو دیکھو، میدان احد دیکھو، میدان خندق کا مطالعہ کرو، میدان
صفین کو دیکھو، میدان جمل کو دیکھو، میدان یرموک کو دیکھو، میدان جتنے بھی غزوات ہیں سارے غزوات کو دیکھ لو، ہر غزوے میں ہر نبی کا دیوانہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے سر کو کٹا رہا ہے، اور اپنے سر کو کٹا کے یہ پیغام دے رہا ہے لوگوں کو، اے لوگوں نبی کی عزت پر آ جائے تو آج نہ آنے دینا، چاہے تمہاری گردن ہی کٹ جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، عظمت رسول پر آج نہ آنے دینا۔ تو شاعر کیا لکھتا ہے کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے، عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار۔ اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے، عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قادری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ شاعر نے اتنے گاڑھے گاڑھے اردو کے لفظ اور جملوں کو چن کر نبی کی مدحت کی ایک تصویر بنائی، اس کے باوجود بھی عاجز ہو کر یہ کہنا پڑ رہا ہے، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب کے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی عطا پھر بھی نہ کر پائیں، کہ جذبات و زبانوں قلموں فکر و خیال۔ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب کے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی عطا پھر بھی نہ کر پائے، کہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال۔ کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، کہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قادری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، چشتی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، نوری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، رضوی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ صلی اللہ حبیب درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محفل بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتی ہے۔ اس محفل پاک کو غوث پاک سے تو نسبت ہم دیتے ہی ہیں، لیکن یہ مہینہ بھی غوث پاک والا مہینہ ہے، جسے ہم ربیع الاخر کہتے ہیں یا ربیع الثانی کہتے ہیں، لیکن محبتاً جو سنی ہوتے ہیں وہ ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ یہ میرے غوث کا مہینہ ہے، کیوں؟ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ربیع الاول، جسے محبت سے ہم ربیع النور کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نور والے آقا کی آمد ہو رہی ہے، اور اس مہینے میں حضور غوث اعظم جو نبی کے نواسے ہیں ان کے نیاز دلائی جاتی ہے۔ بے شک نسبت کتنا پیارا نسبت ہے، کتنی پیاری نسبت ہے کہ پہلے مہینے کو وہ ذات گرامی دنیا میں آتی ہے جو تمام ولیوں میں آتا ہے، اور اسی کے بعد جو مہینہ ہے اس مہینے میں وہ شخصیت آ رہی ہے جو تمام ولیوں میں سب سے افضل ہے۔ ایک نانا نبیوں کا امام ہے تو نواسا ولیوں کا
امام ہے، نانا خاتم النبیین ہے، تو غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ایسے عظمت والے پیر جنہیں ہم محبت سے بڑے پیر کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی یہ شان مبارک ہے کہ جو اور اولیاء کرام کی آنکھوں کا مرتبہ ہے وہ میرے غوث اعظم کے طلبے کا مرتبہ ہے۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی محبت جاننا چاہتے ہو تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو مسند افتاء پر بٹھایا تو حضور اعلیٰ حضرت نے شیرینی منگائی اور بڑے پیر کے نام سے فاتحہ کیا، ایصال ثواب کیا۔ اس کے بعد شیرینی تقسیم ہوتی ہے، شیرینی لوگوں کو دی ہی جا رہی تھی کہ حضور اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک جب کھڑے ہوئے تو لوگوں کو محسوس ہوا ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کسی فراغت کی وجہ سے جا رہے ہو، سب لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ تھے، علماء کرام میں سب سے بزرگ تھے، آپ اس وقت سب ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد زمین پر ایسے جھکتے ہیں جیسے کہ سجدہ کوئی کر رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت کیوں جھکے تھے جانتے ہیں؟ کوئی شیرینی تقسیم کر رہا تھا تو ایک کسی کے ہاتھ سے شیرینی کا ٹکڑا چھوٹا سا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا تھا، اعلیٰ حضرت جھک کر اسے زبان نکال کر نوکے زبان سے اسے اٹھا کر کھا رہے تھے اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے، اے دنیا والوں، غوث اعظم سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی اہانت نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، پیروں سے نہ روندنا، ورنہ دنیا بھی بگڑ سکتی ہے اور آخرت بھی بگڑ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار بغداد کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور اعلیٰ حضرت کے اس عمل سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ حضور اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور صرف غوث اعظم ہی سے نہیں بلکہ میرے اعلیٰ حضرت تو نبی کے ہر حال سے محبت فرماتے تھے، ایسی محبت کہ ہم ہیں، ہم کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں سید ہے تو ہم جانتے ہیں، یا جانتے سنتے کسی پوسٹر میں دیکھتے ہیں نام کے آگے آل رسول لگا ہے تب ہم جانتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، یا کوئی اعلان کرتا ہے تب ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی کے گھرانے والا ہے، لیکن ہم سن کر پڑھ کر جانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رسول اعظم کی حال سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سونگ کر پہچان لیا کرتے تھے یہ نبی کے گھرانے کیا کہنے؟ اعلیٰ حضرت سونگ کر خوشبو سے جان لیا کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کی آل ہے، اور اس کی اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی توقیر کرتے تھے کہ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت سے بڑا عاشق رسول اس دور میں تو میں دیکھتا ہوں کوئی پیدا ہی نہیں۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اگر حضور اعلیٰ حضرت پر آپ بھروسہ کریں تو میرے نبی کا نور ہونا تو قرآن سے ثابت ہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت پر بھروسہ کریں تو میرے نبی کا سارا گھرانہ نور ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم کو اتنی محبت فرمائی ہے، حضور غوث اعظم کی دل میں اتنی محبت ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا غوث اعظم آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کس موقع پر فرماتے ہیں؟ جب حضور غوث اعظم کے اس قول پر نظر پڑتی ہے کہ حضور غوث اعظم ایک محفل میں وعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وعظ فرماتے فرماتے آپ کے اوپر جذب طاری ہوتا ہے، اور عالم کشف و جذب میں آپ فرما دیتے ہیں قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے۔ تو جب حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے، تو وہاں پر بڑی بڑی ہستیاں تھیں، بڑے بڑے اپنے وقت کے غوث تھے، اپنے وقت کے قطب تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی تھے، ان سارے لوگوں نے سر جھکا دیا، اے غوث اعظم آپ کے قدم ہمارے گردن پر ہمیں منظور ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو وہاں پر نہیں موجود تھا ان سارے لوگوں نے تسلیم کیا۔ حضور سرکار خواجہ اجمیر کے راجہ، ہندوستان کے راجہ، جو کہ ایک مراقبے کے عالم میں ایک پہاڑی پر تھے، آپ وہاں جب کشف فرماتے ہیں، عالم کشف میں جب آپ نے یہ آواز سنی کہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں قدمی ہاتھی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے یہ قدم گردن پر تو ہی ہیں، لیکن آپ کے قدم ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سر ہے یہ آنکھیں جہاں چاہو رکھو، قدم غوث اعظم قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ جب حضور اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم کے اس قول پر نظر پڑتی ہے تو آپ اس شعر کے انداز میں گنگنا اٹھتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار ہیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ جب حضور غوث اعظم کی اتنی نرالی عظمت تو اعلیٰ حضرت نے یہ فخر سمجھا کہ حضور غوث اعظم کے در کے کتے سے ہی اگر مجھے نسبت ہو جائے تو میں سمجھوں گا میں بھی اپنے وقت کا بہت بڑا اللہ